إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال تعالى في موضع آخر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى في مقام آخر: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگ و دوستوں، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور میں اسلام اور غیر اسلام کو جاننا بہت ضروری ہے. اس دور میں حق اور باطل کا تقابل بہت ضروری ہے. اس دور میں اچھائی اور برائی کا سمجھنا بہت ضروری ہے، تاکہ اگر ہم اچھائی کو جانیں تو پورے طور پر پورے طریقے سے اچھائی کو انجام دے سکیں. اگر ہم حق کو جانیں تو پورے طریقے سے حق کے اندر ہم داخل ہو سکیں. اگر ہم اسلام کو جانیں تو پورے طریقے سے ہم اسلام کے قوانین پر، اسلام پر اور اسلام کی باتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ بھی یہی ہے: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ فرماتا ہے ایمان والو، ایمان میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ہمیں ایمان کے اندر اور اسلام کے اندر ڈاوا ڈول نہیں رہنا ہے کہ آدھا ادھر آدھا ادھر، ویسا نہیں رہنا ہے. ہمیں پورا کا پورا اس میں آ جانا ہے، پورا کا پورا ہمیں مسلمان بن جانا ہے. ورنہ پھر کیا ہوتا ہے، اگر ہم آدھے اسلام میں رہیں، اسلام کی بات، آدھے اسلام میں رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی انکار کر دے کہ میں ایمان والا تو ہوں لیکن اللہ کو نہیں مانتا، میں یہ تو ہوں لیکن یہ نہیں کرتا، میں ایسا تو ہوں لیکن یہ نہیں کرتا. وہ اسلام کی کسی بات کا انکار نہیں کرے گا. اسلام میں پورے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پورے طور پر اسلام میں عمل کرو، پورے طور پر اسلام کی باتوں کو مانو، پورے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو مانو، پورے طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لاؤ. یہ نہیں کہ جہاں ہمیں اچھا لگا وہاں ہم نے اسلام پر عمل کر لیا، اور جہاں ہمیں تھوڑا بہت بھاری پڑا اسلام پہ عمل کرنا تو ہم نے وہاں پہ اسلام کو چھوڑ دیا. نہیں، ہمیں پورے طریقے سے اچھا لگے یا نہ لگے، پورے طریقے سے ہمیں اسلام کی باتوں پر عمل کرنے والا بننا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ بھی یہی ہے. اور اگر ہم آدھے ادھر رہے آدھے ادھر رہے، کبھی اسلام کی کوئی بات ہمیں اچھی لگی، مثلا کوئی غریب ہوتا ہے، کوئی کیا ہوتا ہے غریب ہوتا ہے، اس کے گھر میں بیٹی کا نکاح آ گیا، تو اب نکاح کے اندر فضول خرچی کرنے سے کیا کیا گیا، منع کیا گیا. اب اس کے پاس تو پیسے ہیں نہیں کہ فضول خرچی کرے گا، اس کے پاس تو پیسے ہیں نہیں کہ شادیوں کے ڈی جے بجائے ہوئے، اس کے پاس تو پیسے ہیں نہیں کہ بڑی بڑی دعوتیں رکھیں. تو وہ کیا کہے گا، بھائی دیکھو اسلام نے کہا ہے کہ بھائی شادی سادگی سے کرو، اپنے شادی سادگی سے کرے گی. کہا ٹھیک ہے. اب اسی کی جب دوسری بیٹی کا نکاح ہوگا اور اللہ کرے اس کے پاس میں پیسے بہت کہیں نہ کہیں سے آ گئے، پھر اس کا حال دیکھنا کہ اب دوسری بیٹی کے نکاح میں وہ کیا، دوسری بیٹی کے نکاح میں وہ کیا کرتا ہے، کہ وہ پہلی کی طرح اس کا نکاح کرتا ہے یا پھر اس کے اندر تھوڑا بہت آگے بڑھتا ہے. اگر وہ آگے بڑھ گیا تو پتہ چلا کہ اس نے اسلام پر پہلے جو اسلام کے حکم پر عمل کیا کہ شادی کو سادگی سے کرو، تو وہ مجبوری کے درجے میں کیا ہے، اس نے دل سے نہیں کیا. اگر وہ دل سے کرتا تو ابھی پیسے آنے کے بعد بھی اسلام کے حکم پر ویسے ہی عمل کرتا جیسے پہلی مرتبہ پہلی بیٹی کی شادی کے وقت اس نے عمل کیا. لیکن جب دوسری بیٹی کے نکاح کا وقت آیا، اس کے پاس تھوڑے بہت پیسے آ گئے تو اب یہ شادی میں فضول خرچی کرے گا. تھوڑے اور پیسے آئے تو ڈی جے بھی لائے گا، تھوڑے اور پیسے آئے تو بیٹی کو بڑی بڑی چیزیں دے گا، تھوڑے اور پیسے آئے تو اور زیادہ فضول خرچیاں کرے گا. پتہ چلا کہ اس نے اسلام کی بات پر دل سے عمل نہیں کیا. تو ہمیں کیا کرنا ہے، اسلام کی باتوں پر پورا پورا عمل کرنا ہے، چاہے مجبوری کے درجے میں اسلام پہ عمل نہیں کرنا. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. زبردستی پکڑ کے ہم کو عمل کوئی نہیں کروائے گا، ہمیں خود سے عمل کرنا پڑے گا. خود سے ہمیں اسلام کی باتوں کو جان کر، اس کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے والا بننا پڑے گا. اور اگر ہم آدھے ادھر رہے آدھے ادھر رہے تو پھر کام تھوڑی چلے گا. وہ تو ویسے ہی ہو گیا کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم، نہ خدا ملے گا نہ دوسرا کوئی ملے گا، بس ادھر کے بھی نہیں، ادھر نہ جنت نہ جہنم، تو جائے گا کہاں. خیر یہ تو ایک مثال ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا، لیکن نہ ادھر نہ ادھر تو ہم جائیں گے کہاں، بیچ میں رہ جائیں گے. اور ہمیں ویسا رہنا نہیں ہے، ہمیں پورا کا پورا اسلام میں داخل ہونا ہے، پورا کا پورا ہمیں اسلام کی باتوں پہ عمل کرنا ہے، پورا کا پورا ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے. اور کامیابی اللہ نے اسی میں رکھی ہے، اور مقصد بھی تو یہی ہے ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟
کھانا پینا نہیں. دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم خود کہہ رہا ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لیعبدون، اللہ مقصد بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا، پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو جاننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کو ماننا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا، یہ ہماری پیدائش کا مقصد ہے. ورنہ تو اگر ایسے بغیر مقصد کے ہم کو پیدا کر دیا جاتا تو ہم تو جانور ہوتے ہیں. زندگی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے زندگی کا گزارنا اور ایک ہے زندگی کا بنانا. زندگی کا گزارنا کس کو کہتے ہیں؟ زندگی کا گزارنے سے جانور زندگی گزار رہے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، کھاتے پیتے، ایک وقت آتا ہے مر جاتے ہیں، ختم. ان سے کوئی پوچھ تاچھ ہوگی اوپر کہ تم نے کیوں کھایا، تم یہاں پہ کیوں کھڑے ہوئے، تم اذان کے وقت وہاں پہ منہ کر کے کیوں کھڑے ہوئے، تم اذان کے وقت مسجد کے سامنے کیوں آئے تھے؟ ارے گائے سے کوئی پوچھے گا، بھینس سے کوئی پوچھے گا، بکری سے کوئی پوچھے گا کہ بھائی تو نے میں اذان کے وقت کیوں کیا؟ کچھ نہیں، وہ تو جانور ہو، کوئی مکلف ہی نہیں ہے. لیکن ہم سے پوچھے کہ اذان ہوئی تھی تو باہر کیوں کھڑا ہوا تھا، نماز کا وقت ہو رہا تھا تو موبائل لے کے گھر پہ کیوں بیٹھا ہوا تھا؟ یہ سوال ہم سے ہو گئے، کیونکہ ہم کو اللہ نے مکلف بنایا ہے. کیسے مکلف بنایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان تو ہے کہ نہیں سب بیٹھے ہوئے، سب انسان ہیں. اگر جنات بھی ہو تو جنات بھی آ گئے اس کے اندر، لیکن خیر سب انسان ہیں. تو ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانیں. یہ ہماری پیدائش کا مقصد ہے. اب مقصد میں لگ کے کیا ہوتا ہے، بعض مرتبہ آدمی کیا کرتا ہے ہم نے سوچا کہ بھائی ہمیں کوئی بلڈنگ بنانی ہے، تو ہمارا مقصد ہے کہ ہمیں یہ بلڈنگ بنانا ہے. لیکن کیا 24 گھنٹے مقصد میں لگے رہے گے؟ ہم 24 گھنٹے بلڈنگ بنائیں گے، 24 گھنٹے اینٹیں کھڑی کریں گے؟ نہیں. کیا کریں گے؟ بیچ میں کھانے کا وقت بھی آئے گا تو کھانا بھی کھائیں گے، بیچ میں پیشاب پخانے کا وقت آئے گا تو وہ بھی کریں گے، بیچ میں بچوں کو کہیں لے جانا ہوگا، کہیں بیمار ہوگا تو اس کو وہ بھی کریں گے. تو اللہ کہتا ہے کہ ہاں وہ بھی کرو، لیکن وہ کیا ہے؟ یہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ بلڈنگ کھڑی کرنا. لیکن اگر ساتھ کی چیزیں، کھانا پینا، یہ سب کیا ہے؟ ہماری ضرورت ہے، یہ مقصد نہیں ہے. آج ہم نے کیا کیا؟ ضرورت کو مقصد بنا دیا، مقصد کو ضرورت بنا دیا. دنیا میں کیوں آئے؟ تو بھائی ہم کسی نارمل سے کسی آدمی سے پوچھا بھائی دنیا میں کیوں آیا، تو وہ کیا کہے گا؟ کیا مولانا کھائے گی، پیے گا، کمائے گی اور ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گی. تو اللہ کے بندے دنیا میں اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کو جانیں، اس کو مانیں، اس کو ربوبیت کا اقرار کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو جانیں. دنیا میں اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے. اور رہی بات کھانے پینے کی، سونے کی، پیشاب پخانے کی، ضروریات کی، وہ تو ہماری ضرورت ہے، وہ تو ہمیں ضرورت کے درجے میں رکھنا ہے. مقصد، اصل نشانہ، اصل ہدف ہمارا آخرت، اصل ہمارا نشانہ آخرت، اصل ہمارا مقصد آخرت میں بلڈنگیں کھڑی کرنا. دنیا میں کوئی آدمی بلڈنگ کھڑی کرتا ہے کتنا خوش ہوتا ہے کہ میری ایک بلڈنگ بن گئی، دوسری بنائے گا. تو ایسی آخرت میں ہماری بلڈنگیں کھڑی کرنی ہے. کہاں کھڑی کرے گے؟ جنت میں. ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت پورا صاف میدان ہے. کیا ہے؟ صاف میدان ہے. ایک آدمی ہے، اس نے ایک نیک عمل کیا، اللہ ایک محل کھڑا کر دے گا. دوسرا عمل کیا، اللہ اور ایک کھڑا کرے گا. تیسرا کیا، اللہ اور ایک کھڑا کرے گا. تو بلڈنگیں بنانی کی نہیں بنانی ہے؟ اور وہاں کی جو بلڈنگ ہے وہ ہمیشہ رہے گی. دنیا کی بلڈنگیں ختم ہو جائے گی. کب ختم ہوگی؟ 10 سال کے بعد، 20 سال. بہت مضبوط بنایا 100 سال، اور کوئی کھڑا ہوا کہ اس سے قیامت تک رہے گی، اس کے بعد تو نہیں رہے گی، اس کے بعد تو ختم ہونا ہی ہے. لیکن آخرت کی جو بلڈنگیں ہوگی، آخرت کے جو محلات ہوگے، آخرت کے جو محل ہوگے، وہ ختم ہونے والے نہیں، وہ باقی رہنے والے. وہ کیا ہے؟ باقی رہنے والے. تو ہمارا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا؟ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں. اور اللہ تعالیٰ راضی کیسے ہوگا؟ مقصد تو یہ ہے، لیکن کیسے ہوگا یہ مقصد پورا؟ جب ہم پورے اسلام میں داخل ہو گئے. اگر پورے اسلام میں داخل نہیں ہوئے تو اللہ کا مقصد پورا نہیں ہوا. تو اللہ راضی ہوگا ہم سے؟ نہیں ہوگا. اور اللہ راضی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ سب کو پتہ ہے اوپر کیا کیا دیکھنا پڑے گا. اگر اللہ راضی نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے گا. ہے نا؟ راضی اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے. ہمارا باپ ہو، ہم گھر میں آتے ہوں اور باپ ہم سے ناراض ہو، ہمیں کتنا ٹینشن آتا ہے کہ ابو ناراض ہے اور ابو کو راضی کرنا پڑے گا ورنہ میرے کام سب اٹک جائیں گے. ظاہر سی بات ہے، دنیا میں تو باپ ہی مکلف ہوتا ہے. باپ پیسے نہیں دے گا، باپ یہ کرے گا، باپ وہ کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارا اصل خالق ہے. وہ چاہے تو ہمیں جگہ پر ہی کھڑا کر دے کہ تیرے سب کام بند. تو کیا کرے گا آدمی؟ کچھ کر پائے گا؟ کچھ بھی نہیں کر پائے گا. وہ اللہ مختار کل ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ راضی رہا، وہ ہم سے خوش رہا، وہ ہماری زندگی کے اصولوں سے خوش رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ پہ ہمارے کام بناتا چلا جائے گا. ہم سوچیں گے نہیں اللہ ایسے کام بنائے گا. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض رہا، پھر ہمارے کامیابی کے تمام نقشے موجود ہوں گے. فرعون تھا کہ نہیں؟ فرعون کتنا مالدار تھا، بادشاہ تھا اپنے وقت کا. تمام نقشے کامیابی کے اس کے پاس میں تھے.
مال بھی، دولت بھی، حشم و خدم بھی، ہتھیار بھی، سب چیزیں اس کے پاس تھی، پورا ملک تھا، اور کیا چاہیے، پورا ملک تھا اس کے پاس، لیکن کیا تھا، اللہ اس سے ناراض تھا۔ اور موسیٰ کے پاس دیکھو کچھ بھی نہیں تھا، ایک عصا تھا خود کا، اور کچھ بنی اسرائیل تھے اپنے ساتھ میں، کچھ بھی نہیں، نہ بادشاہت، نہ مال و دولت، نہ خادم، کچھ بھی نہیں، لیکن دریائے نیل کو پار کس نے کیا؟ موسیٰ نے کیا، اور ڈوبا کون اندر؟ فرعون۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے، ناراض تو اس کو کامیابی کے نقشوں میں رکھ کے بھی ناکام کر دیتا ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے راضی ہوگا تو اس کو ناکامیابیوں کے نقشے میں رکھے گا، ایسا لگے گا کہ ناکام رہے گا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لے کر کھڑے ہوئے، دین کی دعوت دینے کی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت کے لیے کھڑے ہوئے، اس وقت لگتا تھا کہ یہ دین اتنا پھیلے گا، اکیلا آدمی پورے مکہ کے اندر، پوری دنیا کے اندر ایک اکیلا کھڑا ہوا تھا توحید کو لے کر، کسی کے وہم و گمان میں تھا کہ یہ دین آگے چل کے اتنا بڑھے گا؟ ہر طرف سے ناکامیابی کے نقشے تھے کہ نہیں، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب کیا۔ ویسے اللہ نے موسیٰ کو بھی کامیاب کیا، فرعون کے پاس نقشے تمام تھے لیکن ناکام کر دیا۔ ویسے ہمارے پاس میں سب کچھ ہوگا، لیکن اگر اللہ ناراض ہوگا تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ بولو، ناکام ہو جائیں گے، فیل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہمارے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے، سونے کے لیے ڈھنگ سے بستر نہیں ہے، رہنے کے لیے ڈھنگ سے گھر نہیں ہے، لیکن اللہ ہم سے راضی ہے، تو اللہ ہمیں کیا کر دے گا؟ بولو، کامیاب کر دے گا۔ اللہ کامیاب کب ہوگا؟ جب اس کا مقصد پورا ہوگا۔ اللہ کا مقصد کیا ہے؟ پورا کا پورا دین میں داخل ہو جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ اب دیکھو ہمارے اندر دین کتنا ہے، اگر ہمارے اندر دین ہے تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر دین ہے، اعمال ہے، مال ہے، تو شکر کرو گے اللہ اور بڑھائے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے اللہ کہتا ہے اور زیادہ بڑھا دوں گا۔ علماء سے پوچھنا کہ لازیدنکم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، ہم کہتے ہیں نا کسی کو ہمیں کوئی بات کہنی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ضرور بھی ضرور تجھے لا کے دوں گا، میں کسی بھی حال میں لا کے دوں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر شکر کرو گے نا تو ہر حال میں تم کو بڑھاؤں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے ضرور بھی ضرور اور زیادہ دوں گا۔ لیکن لئن کفرتم، آگے اللہ کہہ رہا ہے اگر ناشکری کر دی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے باتوں کو نہ مانا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو نہ مانا، اگر اسلام میں ہم پورے داخل نہیں ہوئے، اگر اللہ کی عبادت ہم نے جیسی کرنی چاہیے ویسی نہیں کری، اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو توڑا، اگر نبی کے طریقوں کو چھوڑا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے ہم نے روگردانی اختیار کی، اللہ کہتا ہے ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ہاں، اللہ کہہ رہا ہے بہت سخت ہے میرا عذاب۔ ہم کہتے ہیں نا زندگی دنیا کے اندر کسی کو نارمل کہتے ہیں کہ اتنا ماروں گا تو مر جائے گا، کہتے ہیں نا ایسا، اللہ کہہ رہا ہے میرا عذاب بڑا خطرناک سخت ہے۔ یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے ان عذابی لشدید۔ دوستو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اسلام میں پورا داخل ہو جانا ہے، کچھ بھی ہو جائے کسی بھی حال میں، سب سے پہلے نمبر پہ اللہ، سب سے پہلے نمبر پہ کون؟ اللہ، بعد میں اللہ کے نبی، اس کے بعد اپنے ماں باپ، سب کچھ بعد میں آئے گا، سب سے پہلے اللہ۔ کوئی بھی کام ہو سب سے پہلے دیکھیں میرے اللہ کی رضا اس میں ہے کہ نہیں ہے، میرے اللہ کا حکم اس میں کیا ہے، میرے نبی کا طریقہ اس میں کیا ہے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے گا۔ اگر ہم پورے اسلام میں داخل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا، اور پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو گے اور مقصد کے پیچھے لگے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور زیادہ کرے گا۔ اور جو چیز زیادہ ہوتی ہے وہ بھی ختم ہوتی ہے، جو چیز زیادہ ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ آج مارکیٹ کے اندر کوئی بھی چیز زیادہ چلتی ہے تو اس کے بھاؤ اور بڑھ جاتے ہیں، وہ چیز ختم نہیں ہوتی ہے۔ تو ویسے اگر ہمارا ایمان اور زیادہ ہو گیا، ہمارا ایمانی لیول اور بڑھ گیا، ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقصد کو پورا کرنے میں اور آگے بڑھے، ہم نے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا ان چیزوں کو، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ہمیں بڑھائے گا۔ لیکن اگر ہم نے ناشکری کر دی، اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، اور جو چیز بڑھے گی وہ آخر تک رہے گی۔ اور اللہ کے جو وعدے ہیں نا اوپر جنت دینے کی، ہم کیا سمجھتے ہیں جنت ہماری نانی کا گھر ہے، ایسے ہی مل جائے گی؟ ایسے نہیں ملے گا، جنت نانی کا گھر نہیں ہے، جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ نے بنائی ہمارے لیے، لیکن اس کے لیے اللہ نے کچھ شرائط رکھے ہیں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ پابندیاں رکھی ہیں کہ ان چیزوں کو کرو گے تب جا کے جنت ملے گی، ان چیزوں کو کرو گے، ان چیزوں کو مانو گے تب جنت ملے گی۔ ویسے جنت ملنے والی نہیں ہے۔ جنت کیسی ہے؟ بڑی خوبصورت، دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے، لیکن ملنے کے لیے، پانے کے لیے کچھ نہ کچھ، من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پایا۔ کچھ پانے کے لیے کچھ ہونا پڑتا ہے کہ نہیں ہونا پڑتا ہے؟ دنیا کا بھی اصول ہے، اگر کسی کا 10ویں کا ایگزام ہو تو وہ کیا کرے گا؟ پورا دن محنت، گھر والے بھی ایک دم زور ڈالے کہ بیٹا محنت، گھر والے، باہر والے، چاچا، سب محنت، زور ڈالے کہ بیٹا محنت، 10ویں میں پاس ہونا، 10ویں میں پاس ہونا۔ جیسے ہی وہ پاس ہو گیا تو اب کیا کرے گا؟ سب کو اپنا رزلٹ بتائے گا کہ میرا رزلٹ مجھے مل گیا۔ اللہ کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ۔ قیامت کے دن رزلٹ سیدھے ہاتھ میں مل جانا، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں مل جانا، یہ کامیابی کی دلیل ہوگی کہ یہ بچہ 10ویں میں پاس ہو گیا ہے۔
10ویں نہیں دنیا میں پاس ہو کے آیا ہے، اس سے بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اور اگر کسی کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں مل گیا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، تو وہ ناکام ہو گیا۔ اور 10ویں کے اندر دنیا میں بچہ پاس ہوتا، بچہ اگر پاس ہو جائے تو بچہ کیا کرے گا؟ سب کو بتائے گا، چاچا کو فون کے چاچا میں پاس ہو گیا، دادا کو فون کے دادا میں پاس ہو گیا، گھر والوں کو فون کے پاس ہو گیا، دوستوں کو فون کے پاس ہو گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ پورے میدان محشر میں آدمی گھومے گا اور کہے گا دیکھو میرا اعمال نامہ پڑھو، اقرؤوا کتابیہ، میرا اعمال نامہ پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میرا گمان تھا مجھے اپنے رب کے سامنے حساب دینا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ کے نتیجہ دے رہے کہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ عیش و آرام کی زندگی میں ہوگا، بڑی بڑی جنتوں میں ہوگا، بڑے بڑے محلات میں ہوگا، قطوفها دانیہ، جس کے پھل بالکل نیچے ایک دم قریب ہو گئے۔ اللہ کہے گا کلو وشربو، کھاؤ پیو۔ اللہ وہاں پہ کہے گا کھاؤ پیو بنداس، کیسے کھاؤ، کیوں کھاؤ؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، تم نے دنیا میں نیک عمل جو کیے نہیں اس کا بدلہ ہے۔ لیکن اگر واما من اوتی کتابہ بشمالی، اگر نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں مل گیا، دنیا کے اندر اگر بچہ 10ویں میں فیل ہو جائے تو کیا کرے گا؟ جو غیر ہوتا ہے ڈائریکٹ کیا کرتا ہے؟ جا کے تاپی ندی میں کود جائے گا کہ مر جانا ہے۔ جو مسلمانوں کا وہ کودے گا نہیں، مسلمان الحمدللہ خودکشی زیادہ نہیں کرتا، تو کیا کہے گا؟ چھپائے گا اپنے آپ کو، کیا کہے گا؟ یار میں کہاں سے ناکام ہو گیا، یار میں فیل ہو گیا، اب لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، ابو کو کیا منہ دکھاؤں گا، امی کو کیا منہ دکھاؤں گا، چاچا کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، پھر 10ویں والا سوچے گا سلام میرا رزلٹ اگر باہر نہ آتا تو اچھا ہوتا، سوچتا ہے کہ نہیں آدمی؟ اگر آدمی فیل ہو جائے تو کیا سوچے گا؟ رزلٹ میرا باہر ہی نہ آتا تو اچھا ہوتا، یہ چھپا دیتا تو میرے فیل ہونے کی بات باہر تو نہ آتی۔ ویسے قیامت کی کہے گا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا اعمال نامہ ملتا ہی نہیں، اے کاش میرا رزلٹ باہر ہی نہیں آتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں اپنے حساب کو کبھی دیکھتا ہی نہیں، میں اپنے حساب سے ملتا ہی نہیں۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش میری موت ہی فیصلہ کر دیتی۔ جمیل صاحب کہتے ہیں نا مر کے مر جانا ہوتا تو مسئلہ آسان تھا۔ اللہ کے بندو مر کے زندہ ہونا ہے، مر کے مرنا نہیں ہے، مر کے زندہ ہونا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، یہ موت ہماری فیصلہ کن نہیں ہے۔ وہ تمنا کرے گا اگر نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں مل گیا تو اے کاش میں اسی وقت مر جاتا، میرا کھیل ختم ہو جاتا، میں مر کے زندہ ہی نہ ہوتا۔ کفار مکہ کو یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی کہ مر کے زندہ کیسے ہونا ہے۔ وہ کہتے تھے اذا کنا عظاما، جب ہم ہڈی ہو جائیں گے تو کہ انا لمبعوثون، دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ او آباؤنا الاولون، کہ ہمارے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے کہا نبی کہہ دو قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، ارے تم کیا، تمہارے باپ دادے کیا، سب کے سب اٹھائے جائیں گے، آدم کو بھی اٹھایا جائے گا۔ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون، سب کے سب جمع کیے جائیں گے الی میقات یوم معلوم، ایک مقدار کے اوپر، ایک وقت متعین کے، اور وقت متعین کون سا ہے؟ میدان محشر۔ اسی لیے میں بتا کیا رہا تھا، مقصد ہمارا کیا ہے؟ اسلام میں پورا داخل ہو جانا۔ اسلام میں پورے داخل ہو جائیں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ اور بڑھائے گا۔ جو چیز بڑھتی ہے وہ گھٹتی نہیں، جو چیز بڑھتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ جب یہ چیز بڑھے گی، اللہ کے پاس میں جائے گی، اللہ کے تمام وعدے، جنت ملنے کے وعدے، جہنم سے بچانے کے وعدے، نعمتوں کے وعدے، ایمان کو بچا کر لے جانے پر ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایمان کو بچا کر لاؤ۔ صرف ایمان مل جائے تو اللہ کامیاب نہیں کر دے گا۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ ایمان، زندگی میں ایمان تھا لیکن مرتے وقت کافر ہو کر مرے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ایسا؟ بنی اسرائیل میں ایک بات لمبی ہو رہی ہے، بنی اسرائیل میں ایک بڑا عابد زاہد شخص تھا برسیسا نام کا، کئی سالوں تک اس نے عبادت کی لیکن مرتے اللہ کا بندہ کافر بن کے مرا۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے جتنے بھی وعدے وہ کس پر ہیں؟ ایمان کو بچا کر لے جانے پر ہیں۔ اب ایمان بچے گا کیسے؟ جب ہمارے اندر ایمان پورا ہوگا۔ اب پورا ہوگا تو ہم شکر ادا کریں گے تو اور زیادتی ہوگی۔ جو چیز زیادہ ہوتی ہے وہ کم ہوتی نہیں، زیادہ ہوگی، بڑھتی رہے گی انشاءاللہ۔ مرتے وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ نصیب کر دے گا، اور مرتے وقت بھی کلمہ نصیب اگر ہو گیا ہمیں تو ہم دنیا سے کیسے چلے گئے؟ کامیاب ہونے کی حالت میں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، 10ویں کے اندر پاس۔ 10ویں نہیں، بہت بڑی، یہ تو 10واں ہے، یہ 10ویں نہیں ہے، دنیا 10واں ہے، بہت بڑی چیز ہے یہ۔ دنیا میں پاس ہونا بہت بڑی چیز ہے۔
آخرت میں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہاں اگر شرمندہ نہیں ہونا ہے تو اسلام میں پورا داخل ہونا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا اس کا جو مقصد ہے اس کو سمجھنا پڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا پڑے گا۔ اگر یہ نہیں کیا، اللہ نہ کرے یہ نہیں کیا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ بندہ کہے گا مجھے میرے مال نے کوئی نفع نہیں دیا، مجھے میری بادشاہت نے کوئی نفع نہیں دیا، اب فیصلہ کیا ہوگا؟ اوپر کیا فیصلہ ہوا تھا؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ یہ جنت میں رہے گا، فی جنت عالیہ، اونچے باغات میں رہے گا۔ یہاں کیا فیصلہ ہو رہا ہے؟ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ، ڈال دو جہنم میں، الٹے منہ گھسیٹ دو، پھینک دو اس کو جہنم میں۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، جہنم میں کیسے ڈالیں گے؟ بڑی زنجیریں ہوگی، اس سے باندھ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ہاں دوستو، تو ہمیں جہنم میں جانا ہے؟ نہیں جانا ہے۔ کامیاب ہونا ہے تو کامیاب ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پھر سے بات کو دہرا رہا ہوں، مقصد ہمارا دنیا میں آنے کا کیا ہے؟ اسلام میں پورا داخل ہونا، اسلام کی باتوں پر پورے طریقے سے عمل کرنا اور شکر ادا کرنا۔ یہ چیزیں کریں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے گے انشاءاللہ سب۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔